أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذهب به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات جو یہاں مرد اور گھر میں عورتیں تشریف رکھتی ہیں، ثواب اور برکت کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، سماعت کرنے والی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج الحمدللہ ہمارے محترم قاری الطاف صاحب کی صاحبزادی کے درس نظامی کے تکمیل پر آپ کے اس علاقہ فورملی میں ایک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں الحمدللہ اور قاری صاحب بتا رہے ہیں الحمدللہ بھائی گلزار صاحب کی بچی نے بھی ناظرہ قرآن کریم پڑھا ہے۔ الحمدللہ مرد اور مستورات دونوں جمع ہیں۔ بہت بڑی سعادت کی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ پاک اس فتنے فساد کے دور کے اندر ہماری اولادوں کو اس نیکی کے راستے پر، قرآن سنت سمجھنا اور پھر سمجھانے کے راستے پر چلا دے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہ رکھی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے، نظروں کے سامنے اپنی اولاد کو اچھے کام کرتے ہوئے دیکھوں۔ قاری صاحب کی بھی شہادت ہے کہ آج ان کی بچی الحمدللہ عالمہ بنی۔ بھائی گلزار صاحب کے لیے بھی شہادت ہے، ان کی بچی نے قرآن پڑھا۔ میری محترم ماں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہاں بھی اللہ پاک عزت دیتے ہیں، مگر اصل عزت ہے آخرت کی۔ اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیا کی ہر قسم کی پریشانیوں کو قبول کیا۔ دنیا میں انسان روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لے، مگر آخرت پر سودے بازی نہ کرے۔ اس وقت مسلمان مرد ہوں یا عورتاں ہوں، وہ دنیا بنانے نے بارے بڑی ایک فکر رکھنے نے، اور جڑی آخرت ہے کہ مرنے تو بعد انسان 2.5 گز 3 گز نی قبر نے اندر ویسی ادھر بہنے تو بعد میری ماؤ بہنوں واسطے، میرے بھراواں واسطے سوائے نیک عمل نے کوئی چیز کم آنے والی نہیں۔ اردو میں چلو صحیح۔ تو وہاں قبر میں جو چیزیں کام آئیں گی وہ کام نیک اعمال ہوں گے۔ اگر نیک اعمال میرے اور آپ کے پاس ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی، اور اگر نیک اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے تو وہاں بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے ہر انسان کو دنیا میں موقع میسر فرمایا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرے۔ سمجھدار انسان وہ ہے
کہ جو آدمی نفع کی چیز ہے اس کو لے لے اور جو نقصان کی چیز ہے اس کو چھوڑ دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور صحابیات، چونکہ الحمدللہ ایک کثیر تعداد میں عورتیں اور مائیں بہنیں بھی بیان سن رہی ہیں، تو ان کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا کہ الحمدللہ یہ ایک ختم قرآن کا موقع ہے، آپ حضرات بھی کچھ اچھی باتیں سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ماؤں بہنوں سے ایک گزارش تو یہ کروں گا کہ اپنی زندگی کے اندر قرآن سنت کو ڈھالنے کی کوشش کریں، رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے خاندان کو بچائیں، شرک اور بدعات سے بچیں، ہر وہ کام جو اللہ پاک کی رضا والا ہو اسے کریں، ہر وہ کام جس سے اللہ اور اللہ کا رسول خفا ہوں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس وقت مسلمان جو قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمان اللہ رسول کے حکموں کو اپنانے کی بجائے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہر گھر میں، ہر گلی کوچے میں مسلمان شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس کا نتیجہ میری ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے تو انہوں نے تمام کی تمام اپنے خاندان کی رسمیں رواجیں اور جو چیزیں اس زمانے میں رائج تھیں ان تمام کو ختم کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے بس ایک ہی ذیل بنا لیا تھا کہ اب ہر کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا ہے، اور وہ کرتے رہے تو وہ کامیاب بھی تھے۔ اللہ پاک نے ان کو زندگی کے اندر جب تک وہ موجود تھے تب بھی خوش، مرنے کے بعد قیامت کا روز ہوگا تو ان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہوگا کہ رب تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، صحابہ کرام کی جماعت میں بہت سارے مرد ایسے ہیں جنہوں نے الحمدللہ ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی پاسداری کی اور الحمدللہ دین کے لیے قربانی پیش کی۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی اور صحابیات کی تعداد ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ دنیا کی زندگی ناپائیدار ہے۔ آج کے اور اس زمانے کے مسلمان میں فرق یہی ہے، آج کا مرد اور عورت یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بنا لو، اس کے لیے تگ و دو کرو۔ اب اپنے اس علاقے فارملی میں دیکھ لیں، چاروں طرف لوگ، پختہ مکان، پختہ بلڈنگیں، یہ سارے کام اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کا ذہن یہ ہے کہ مرنا نہیں ہے۔ اگر ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مرنا ہے، میں نے یہاں چند روزہ قیام ہے میرا، حدیث میں ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک اجنبی اور مسافر آدمی ہوتا ہے۔ اب دیکھو ایک آدمی مسافر ہے نہیں تو مسافر آدمی کبھی بھی چلتے ہوئے راستے میں پختہ مکان نہیں بناتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری منزل آخر دور ہے اور اس منزل تک میں نے پہنچنا ہے، بس اگر راستے میں کہیں رک گیا تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے وہاں جو ضرورت ہے اس کو پورا کر کے پھر آگے چلنا ہے۔ اب میری مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہماری جو ہے منزل جنت ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں کچھ وقت کے لیے، بس ہمیں اللہ نے بھیج دیا، پھر یہاں سے ہم نے منتقل ہو جانا ہے قبر میں، پھر حشر میں، پھر ہمارے لیے جنت عبدالآباد کی جگہ ہے، وہاں ہم نے رہنا ہے۔ یہاں دنیا میں تو ہمارا قیام بہت تھوڑا ہے، اسی لیے فرمایا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو بنانے کی بجائے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کی فکر کرے۔ اب یہ جو گاڑی ہوتی ہے نا، کچھ 4 پہیوں والی گاڑی ہوتی ہیں، کچھ 2 پہیوں والی گاڑی ہوتی ہے، ایسے ہی میاں بیوی کی زندگی کی ایک گاڑی چلتی ہے اور دونوں نے دین پر چلنا ہوتا ہے۔ صرف مرد دیندار ہو پھر بھی کہانی نہیں بنتی، اور صرف اگر عورت دیندار ہو پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ دونوں دیندار ہوں، دونوں اللہ رسول کے حکموں پر چلنے والے ہوں،
تو پھر الحمدللہ گھر کے اندر بہار بھی آتی ہے، گھر کے اندر الحمدللہ آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے ایک آدمی دین پر چل رہا اور دوسرا آدمی نہیں چل رہا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اس موجودہ معاشرے میں۔ تو صحابیات کا یہ ذہن تھا، اپنے خامدوں کو دین کی طرف الحمدللہ راغب ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ آج اللہ معاف کرے کہ جب ہمارا ذہن دنیا کا بن گیا تو ہم صبح اٹھتے ہیں، میاں بیوی جب بیٹھتے ہیں ناشتہ کریں، کھانا کھائیں یا کسی موقع پر اکٹھے ہوں، بلکہ عزیز و اقارب جمع ہوں تو دنیا کی گفتگو، بلکہ اب تو لوگ موت پر بھی دنیاوی گفتگو کرتے ہیں۔ کہیں جنازے میں چلے گئے، وہاں آپ دیکھ لیں سامنے جوان بیٹا اگلے کا مرا پڑا ہے، جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لو دنیاوی گفتگو جاری ہوتی ہے۔ جنازگاہ میں کھڑے ہو کے لوگ میں نے تو کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا ہے کہ جنازگاہ میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں 5 10 بڑے جنازگاہ میں کوئی آدمی بھی قبر کی بات نہیں کر رہا، آخرت کی بات نہیں کر رہا، نہ اپنی آنے والی زندگی جو لامحدود زندگی ہے اس کے بارے میں فکر مند ہے، بلکہ دنیاوی گفتگو موت پر بھی جاری ہے۔ ختم قرآن پہ اکٹھی ہیں عورتیں مرد اکٹھے، وہاں بھی اپنی دنیاوی گفتگو کریں گے۔ اگر کسی جگہ شادی کا موقع آ گیا وہاں تو ہلڑ بازی ہوتی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ کئی مرتبہ ایسے واقعات پہ جائے کہ شادی کے اندر ایک علاقے میں ایسے بھی ہوا، ایک نہیں کئی ہزاروں واقعات ہیں۔ ایک عورت ناچ گانے میں لگی ہوئی ہے اور ڈیگ بج رہا ہے اور وہ ناچ رہی ہے، ناچتے ناچتے وہ گر کے مر گئی ہے، اور ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں، مگر ڈر دل میں نہیں ہے۔ روزانہ عورتیں دیکھتی ہیں فلاں کی جوان بچی مر گئی، فلاں کی جو ہے نا جوان بہن مر گئی، ہاں اس کے باوجود بھی ہمیں موت کو دیکھ کر بھی موت یاد نہیں آتی۔ فرمایا بدبختی کی یہ علامت ہے کہ انسان کو اللہ کے خوف سے رونا بھول جائے، اللہ کا ڈر دل سے ختم ہو جائے، موت کا ڈر دل سے ختم ہو جائے۔ صحابیات وہ تھیں کہ جن کا اوڑھنا بچھونا دین تھا، وہ اسلام کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتی تھی۔ ایک صحابیہ ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی صحابیہ ہے، نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، کنیت ان کی ام عمارہ تھی۔ اللہ پاک نے ان کو اولاد بھی دی، اور اولاد بھی الحمدللہ ان کی ایسی کہ دیندار سے مراد یہ ہے کہ دین کے لیے قربانیاں دینے والے، خاوند جو تھا وہ بھی قربانی دینے والا، اور خود بھی عورت ذات۔ اب ہماری جو عورتیں ہیں یہ گھروں میں رہ کر 24 گھنٹے میں نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتی، تلاوت ٹائم پہ نہیں کرتی، ذکر نہیں کرتی، نیکی کے کام آپ 24 گھنٹے میں دیکھیں 23 گھنٹے دنیا کو سوچتی ہیں، اور 1 گھنٹہ وہ بھی آخرت کو نہیں، بس وقتی طور پہ دل میں آیا تو نماز پڑھ لی، نہ آیا تو چھوڑ دی۔ گاؤں کے اندر آپ دیکھ لو، اپنے محلے میں دیکھ لو، گاؤں میں دیکھ لو، ہر گھر کے اندر 2-4 عورتیں جب جمع ہوں گی ان کی بس دنیاوی گفتگو چلے گی، نتیجتاً ظہر کی نماز اڑا دی، عصر کی نماز چلی گئی، گپ گپ کے اندر مغرب عشاء کی نماز چلی گئی، فضول کاموں میں، اور اس وقت کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا ذرہ برابر نیکی وہ بھی سامنے، ذرہ برابر گناہ کیا وہ بھی سامنے، اللہ وقت کا حساب لے گا۔ اب ہم سمجھتے وقت ہماری اپنی جاگیر ہے، جیسے دل میں آئے گزارو، نہیں میرے بھائی، نہیں میری بہن، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو یہاں وقت گزارا قیامت کے روز 5 سوال ہوں گے، اس میں ہر آدمی شامل ہوگا، وزیر ہو، بادشاہ ہو، یا کوئی بھی بڑے عہدے والا ہو، غریب جھوپڑی والا ہو، ہر انسان سے تخصیص نہیں ہے کہ فلاں طبقے سے 5 سوال ہوں گے، فلاں کو رخصت دی جائے گی، نہیں، 5 سوال ہر مرد سے، ہر عورت سے۔ اب یہ ہم سن رہے ہیں صرف، اگر یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے نا، ابھی آپ کے گاؤں میں فارملی میں اعلان ہو جائے کہ عورتوں نے اور مردوں نے کل فلاں 5 سوالوں کے جواب دینے، اگر یہ 5 سوالوں میں سے ایک سوال بھی شارٹ کیا، جواب نہ دیا، تو اس کو 5 سال قید کر دیا جائے گا۔ یقین جانو آج اعلان ہو، سارے گاؤں کی عورتیں لگ پڑیں گی، سوال کون سے جی ہمیں دو، نہیں آتے پھر بھی ہم تیاری کر کے، مرد لگ جائیں گے، بھائی جس کو آتے ہیں یہ سوال ان سے پوچھیں گے، پیسے دینے پڑیں،
آپ نے دیکھا ہوگا جو بیرون ممالک لوگ جاتے ہیں، بچے جاتے ہیں، بچیاں جاتی ہیں، بوڑھے جاتے ہیں، ان کو انگلش نہ آئے سیکھتے ہیں، اکیڈمیوں میں جاتے ہیں، اپنے لیے کوئی جو ہے نا معلم جو ہے نا تخصیص کرتے ہیں، معلم آ کے ان کو گھر میں پڑھاتا ہے کہ بھائی وہاں اس ملک کی ہمیں زبان چائنیز زبان ہے وہ آنی چاہیے، امریکی زبان آنی چاہیے۔ اب یہ سیکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ زبان نہیں آئے گی تو وہاں مشکل میں پھنسیں گے۔ یہ یاد رکھنا ہے میرے مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں کہ یہی سوال 5 ہر انسان سے ہوں گے، اور اللہ پوچھے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے جو زندگی دی اسے گزار کے کہاں آئے، اللہ پاک نے جو عمر دی اسے کہاں گزارا، اللہ نے جو جوانی دی اسے کہاں گزارا۔ اب نوجوان بچیاں ہیں، بچے، ان کی جوانیاں موبائل فون دیکھتے ہوئے گزر رہی ہیں، صبح سے شام تک۔ بھائی اتنا نقصان ہو رہا ہے، اور اس کا جو ہے نا ہماری آنے والی نسل خمیازہ بھگتے گی۔ آنے والی نسل، اب بھی جو مسلمان ان کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی موبائل فون پہ، راستے میں آپ دیکھ لو، چھوٹے سے چھوٹا آدمی اس کے ہاتھ میں موبائل، بڑے سے بڑا آدمی اس کے ہاتھ میں موبائل، اور لگے ہوئے ہیں بھائی پورا دن۔ رات کو پیکج لگا لیتے ہیں لڑکیاں لڑکے، پوری رات گفتگو، اور جو گفتگو کر رہے ہیں وہ آخرت کی گفتگو نہیں ہے، وہ بے حیائی بے غیرتی کی باتیں ہوتی ہیں۔ نہ ماں کو پرواہ ہے، نہ باپ کو پرواہ ہے، کلی رسی چھوڑی ہوئی ہے، شیتر بے مہار ہیں۔ جس طرح اونٹ کی رسی کھول دو نا، وہ جہاں دل چاہتا ہے منہ مارتا ہے۔ ہم بھی اپنی اولادوں کو چھٹی دے چکے، اپنے ہاتھوں سے اپنی اولادوں کو ذبح کر رہے ہیں، موبائل 50 ہزار روپے کے لے کے دیے جا رہے ہیں۔ اب بچی کی رخصتی ہوتی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ بچی کو قرآن کا نسخہ دیتے، حدیث کی کوئی کتاب اس کے ہاتھ میں تھماتے، بیٹی جا رہی ہے اس گھر میں پڑھنی ہے آپ نے۔ مگر آج ماں باپ گفٹ دے رہے ہیں تو بیٹی کو موبائل کی گفٹ دے رہے ہیں۔ آج میری بچی کا ختم قرآن ہے جی، میں اس کو گفٹ کے طور پہ موبائل دے رہا ہوں۔ آج میری بچی کی شادی ہے، میں گفٹ کے طور پہ اس کو موبائل دے رہا ہوں۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس موبائل نے گھروں کے گھر تباہ کر دیے ہیں۔ اس وقت اکثریت میں جو ناچاکیاں ہیں اور جو گھروں میں فساد ہے، میاں بیوی 5 بچوں کے باپ ہیں، 5 بچوں کی مائیں ہیں، اور یہ حالات پوری دنیا میں جو بنے ہوئے اس موبائل نے ہمیں ڈس رکھا ہے، مگر نہ اس کی کسی کو پرواہ ہے۔ بھائی لے رہے ہیں موبائل کمپنی والوں نے اپنی محنت کی، اور محنت ان کی کارگر ثابت ہو گئی۔ آپ جاؤ موبائل مارکیٹوں میں، اگر آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، دنیاوی جتنے بھی اور چیزیں ہیں ان کی دکانیں اگر 1% ہیں تو موبائل فون کی 90% دکانیں ہیں۔ اب تو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اب تو گھر سے نکلنا ہی نہیں پڑتا، فون پہ لگاؤ جی، اگلے کو فون کرو، دکاندار کو پیکج لگا کے دے رہا ہے، پیکج لگائے جا رہے ہیں پوری رات۔ میری مسلمان مائیں بہنیں اور میرے بھائی سن رہے ہیں، یاد رکھنا یہ سزا دنیا میں بھی بھگت کے مرو گے۔ اگر آپ اس طرح چلو گے نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ہاں جی، فرمایا جو بہو گے وہ اس کو کاٹو گے، جو آپ اولادوں کو درس دو گے ایسا آپ کے ساتھ بنے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اولاد کو غلط راستے پہ ڈال دو اور پھر کہو کہ اولاد میری خود بخود صحیح ہو۔ نہیں، اولاد کی آپ نے نگرانی کرنی ہے، اپنی بچیوں کی نگرانی کرنی، ہر فرمائش بچوں کی پوری نہ کرو، ضرورت کے مطابق ان کو خرچے دو، مگر ایسے نہ کرو کہ نتیجتاً آپ کی اولاد کل آپ کی دشمن بن جائے، پھر آپ کو گھر میں سکون نہ آئے، آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کو ڈرائیں۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ بچیاں ماؤں کو ایسے ڈراتی ہیں، اگر آپ نے میرا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا نا میں زہر کھا لوں گی۔ اب وہ ڈر کے مارے ماں باپ سارے کام کر رہے ہیں۔ شادیاں ہوتی ہیں تو بچیاں خود مطالبے کرتی ہیں، ہمیں یہ چیز لے کے دو، ماں باپ غریب ہیں پھر بھی وہ کر رہے ہیں، اور جو چیز خریدوانا چاہتی ہیں بچے اور بچیاں وہ سارے غیر شرعی کام ہوتے ہیں۔ اب شادی کے اندر ہزاروں روپے لاکھوں روپے لوگ اڑا دیتے ہیں۔ شریعت میں میری مسلمان بھائیوں اور بہنوں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ جو ہم اسراف کریں، بلکہ قرآن کریم میں تو فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ فرمایا اللہ پاک کا حکم ہے کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اللہ کو فضول خرچی والے لوگ پسند ہی نہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا کہ شیطان کے بھائی ہیں وہ جو فضول کاموں میں لگاتے ہیں، فضول جہاں 1 روپیہ لگنا چاہیے تھا وہاں 10 روپے لگا رہے ہیں۔
اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگوں کے اوپر حالات آتے ہیں، لوگ قرضے اٹھا اٹھا کے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں۔ بھائی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، ہمارے ماشاءاللہ قاری صاحب کی بچی نے ختم کیا، بے شک کرے، پروگرام کروائے، دینی بات کرے، ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس گنجائش نہیں ہے اور یہ اپنی بچی کی یا گاؤں والوں کو خوش کرنے کے لیے 15 دیگے بنائے قرضہ لے کر۔ اب گاؤں کے لوگ تو کھا کے نکل جائیں گے، بعد میں قرضہ قاری صاحب کے متھے لگے گا، ان کے گلے میں پڑے گا، یہ کہاں سے دیں گے؟ اب ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، بھئی معاشرے میں خاندان میں میری ناک کٹ جائے گی، فلاں کا بیٹا عالم ہو گیا، فلاں کی بیٹی عالمہ ہو گئی، فلاں کے بیٹے کی شادی ہوئی اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، چلو اور زیادہ نہیں تو کم از کم ایک گائے کاٹ لیتے۔ بھئی لوگ تو اسی چکر میں پھرتے ہیں اور لوگ راضی بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بھائی میری بہن سن لے کہ ہم نے مخلوق کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہم نے خالق کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کس کام پہ راضی ہے بس۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ نام نمود، یہ لٹرنگ بٹرنگ جو ہم کرتے نہیں تھے، یہ شوبازیاں نہیں تھی، ان کے ہاں یہی تھا کہ بس زندگی سادہ گزارو، اللہ رسول کو راضی کرو۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، اور الحمدللہ جذبہ کیا ہے، آج کی عورت گھر میں رہ کر دین کا کام نہیں کرتی، وہ عورتیں میدانی عورتیں تھیں۔ آج کی عورت بازار میں نکلنا چاہتی ہے، اسٹیشن پہ جانا چاہتی ہے، ہوائی جہاز میں غیر مردوں کے سامنے چائے پیش کرنا چاہتی ہے، غیر مرد سے گفتگو کرنے میں اسے لذت مل رہی ہے، غیر مردوں سے تانک جھانک کرنا چاہتی ہے، مگر الحمدللہ اس زمانے کی عورت نکلی ہے میدان میں۔ آج کی عورت بھی میدان میں نکلنا چاہتی ہے، مگر فرق زمین آسمان کا کہ اس زمانے کی عورت اگر میدان میں نکلی ہے تو دین کی سربلندی کے لیے نکلی ہے، دین کو بچانے کے لیے نکلی ہے، دین کے نفاذ کے لیے نکلی ہے، دین کو عام کرنے کے لیے نکلی ہے۔ آج کی عورت کو دین خود پتہ ہی نہیں ہے، عورتوں کو نماز تک صحیح نہیں آتی، غسل کے مسائل تک سے واقف نہیں، جو ان کی ضروریات ہیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے، زندگی جیسے آئی۔ اس لیے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے اس علاقے میں ماشاءاللہ لڑکیوں کا بھی لڑکوں کا بھی الحمدللہ بنین اور بنات دونوں مدرسے ہیں۔ آپ کی بچیاں الحمدللہ عالمہ حافظہ قاریہ بن رہی ہیں، اور بچیوں کو بھی چاہیے کہ صرف پڑھنے تک اپنے علم کو محدود نہ رکھے، پڑھ لیا اس کو چھپا لیا، اس پر بڑی سزا ملنے والی ہے، پڑھا آگے نہ پھیلایا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات میں روایت ہے، آپ نے پوچھا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کرام کو بتایا پھر سخی سب سے بڑا اللہ، فرمایا اللہ جانتے اللہ کے رسول، فرمایا اللہ سب سے بڑا سخی، پھر اللہ کا رسول سخی، اور پھر فرمایا سب سے بڑا سخی وہ ہے جسے میرے رب نے علم دیا اور اس علم کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، اس کو پھیلا رہا ہے۔ صرف عالمہ بننے کے بعد ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بھائی فلاں کی بچی عالمہ ہے، نہیں، اسے چاہیے کھڑا ہوا پانی نقصان دہ ہوتا ہے، پانی رواں ہو تو اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ علم اگر آپ نے اپنے اندر رکھ لیا تو یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور دوسرے لوگوں کا بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جس آدمی نے علم سیکھا اور اس کو چھپایا، اس کو پھیلایا نہیں، قیامت کے روز اس سے پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی۔ اس لیے فرمایا علم کو پھیلاؤ۔ جو بچیاں سیکھ رہی ہیں وہ خود گھر کے اندر اپنی ماں ہے، بہن ہے، ان کو سکھائیں، محلے کی بچیوں کو سکھائیں۔ اب دیکھو عورتیں غیبت کرنے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، چگلیوں کے لیے پرائے گھروں کے رخ کرتی ہیں اور وہاں گھنٹے بیٹھ کے گفتگویں ہو رہی ہیں، کبھی ایک کے گھر پہ، کبھی دوسرے کے گھر پہ، کبھی اس کو نشانہ بنا رہی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ عورتیں یہ کام کیوں نہیں کرتی، پرائے گھروں میں جا کے وہاں تبلیغ دین کی کریں، دین کی بات وہاں کریں، ان کو اچھی بات سکھائیں۔ اگر نہیں ہے تو گھر میں مدرسہ کھول لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو الگ ایک جامعہ بنا کے دیا، آپ اپنے گھر کو مدرسہ بناؤ۔ صحابیات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر امہات المؤمنین اور صحابیات کی آپ زندگیاں پڑھ لو۔ آج میری مسلمان ماں اور بہن کو ایک حدیث صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، اردو میں نہیں آتی، عربی تو دور کی بات ہے، مگر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری وہ ماں ہیں جس نے 2210 حدیثیں نقل کر کے امت مسلمہ کی طرف منتقل کی ہیں۔ ان کی قربانی کی بدولت ان کا گھر علم کا مخزن تھا، مدرسہ بنا ہوا تھا، کئی ان کی شاگرد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان کے گھر میں آ کر پردے کی حالت میں اپنی ماں سے مسئلے پوچھتے تھے۔
ساری نجی زندگی، گھریلو زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچانے والی یہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا احسان ہے اس امت پر۔ اور دیگر ازواج مطہرات کی آپ زندگیاں پڑھیں، 500 350 ان کی روایات حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا محور مرکز دین سیکھنا اور پھیلانا۔ اب ہماری بچیاں بھی عالمہ بن رہی ہیں، بچے اس علاقے میں کتنے علماء ہیں، ہر گھر میں، ہر گاؤں میں 85 علماء موجود ہیں، مگر اس کے باوجود ماحول میں نہیں نظر آتا کہ اتنے علماء موجود ہیں۔ کہ جو آدمی فارغ ہو رہا ہے بس اپنے تک محدود علم رکھا ہوا ہے، بس جی میں نے پڑھ لیا، نہیں پڑھ نہیں لیا، پڑھ کے سمجھ لو کہ ایک ذمہ داری اٹھائیے، اگر اس کو پورا نہیں کرو گے تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا وہ علم جو آپ کو نفع نہیں دے رہا، نہ آپ کے ذریعے کسی کو نفع پہنچ رہا، یہ آپ پر حجت بنے گا، یہ آپ کو پکڑائے گا۔ اس لیے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، فرمایا قرآن یا تیرے لیے شفیع بنے گا، تیری سفارش کرے گا، تیرے لیے حجت اور برہان ہوگا۔ یا اللہ یہ قرآن میں ہوں، متجسد ہو کر، مجسم ہو کر آئے گا، شکل بنا کے، شکلی انسانی شکل میں کہے گا یا اللہ اس نے مجھے پڑھا، مجھے یاد کیا، مجھے یاد کرنے کے بعد مجھے پھیلایا، میں اس کی جو نا گواہی دے رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن کریم کو پڑھا کرو، یہ قیامت کے روز تمہاری شفاعت کرنے کے لیے آئے گا، ورنہ اللہ نہ کرے قیامت کا روز ہو اور یہ قرآن تمہارے خلاف حجت پیش کرے گا، یا اللہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے میری ناقدری کی۔ قرآن کریم میں بھی سورۃ فرقان میں کہ قیامت کے روز مفسرین لکھتے ہیں کہ بے شک یہ آیت کافروں کے لیے، کہ کافروں نے قرآن کریم کے یوں گردانی کی، قرآن کریم کو پیٹھ دکھائی، قرآن کریم سے اعراض کیا، منہ موڑا، مگر یاد رکھو کہ اس آیت کا مصداق وہ مسلمان ضرور بنیں گے جنہوں نے قرآن کو پڑھا، یاد کیا، آگے پھیلایا نہیں، قرآن کریم کو جو ہے نا پیچھے کر دیا۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا وہ قوم عروج اور بلندی پر پہنچے گی جو قرآن کو سمجھے گی اور اس کو سینے سے لگائے گی، جو قرآن کریم کو پس پش ڈال دے گی، اس کے احکام سے روگردانی کرے گی، نتیجتاً فرمایا اس قوم کو اللہ تباہ کرے گا۔ قیامت کا روز ہوگا، اللہ کے رسول کریں گے، قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کا رسول اللہ کی عدالت میں کہے گا یہ وہ قوم تھی میری جس نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآنی احکام سے مذاق کیا تھا۔ آج میرے بھائی خود مسلمان قرآن کریم کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کریم کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآنی احکام کی بات آتی ہے تو مسلمان کے ماتھے پر، مرد ہو یا عورت، ان کے ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں۔ اب قرآنی احکام پہ ہم چلنا نہیں چاہتے۔ اب لوگ کہتے ہیں گھروں میں حالات صحیح نہیں، حالات قیامت کی صبح تک صحیح نہیں ہوں گے، یہ میں 12 کہہ چکا ہوں، جب تک قرآن سے رابطہ بحال نہیں ہوگا، قرآن سے رہنمائی نہیں لی جائے گی۔ اب رہنمائی کافروں سے لے رہے ہیں، آپ یہود و نصارہ کی تقلید کر رہے ہیں۔ آج دیکھنے والی آپ دیکھ لو، وہ موبائل فون پہ روزانہ لڑکیاں بیٹھ کے کیا دیکھ رہی ہیں بھائی، ڈیزائن دیکھو، مہندی کیسے لگائی جاتی ہے، یہ ڈیزائن دیکھو، کپڑے کیسے نئے نئے۔ جو یہودی کپڑا پہن رہا ہے اس سے بدتر مسلمان مرد اور عورت کپڑا پہن رہی ہے۔ یہودیوں سے سب کچھ لیا جا رہا ہے، ان کی تقلید کی جا رہی ہے، کافروں کو اپنا رہبر رہنما۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابیات کی زندگی مسلمان عورتوں کے سامنے ان کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، سادگی پسند نہیں۔ مدینہ میں شادیاں ہوتی تھی تو ایک ایک جوڑے میں 50-50 بچوں کی شادی ہوتی تھی۔ اب تو میرے بھائی اور میری بہن، بڑا دکھ کا مقام ہے کہ مسلمان غریب ہے اور غریب کی بچی کی شادی ہے، وہ بھی کہتا ہے 50 سے کم جوڑے نہیں بناؤں گا۔ ایک ایک رات کا جوڑا 1-1 لاکھ روپے کا لہنگے بن رہے ہیں۔ کیا اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا قیامت کو اللہ نہیں پوچھے گا؟ سوال ہوگا کہاں عمر گزار کے آیا، کہاں جوانی گزار کے آیا، مال کہاں سے؟ اب لوگ کہتے ہیں جی ساڈا اپنا، ہمارا اپنا مال ہے، میرا اپنا مال ہے، میں بلڈنگ بناؤں، میں پجاروں گاڑی خرید، نہیں، مال تیرا اپنا ہے۔ اللہ کا یہ سوال تجھ سے ضرور ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا تھا، یہ سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اور جو علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا، ہزاروں حدیثیں آپ نے سنی، 1000 مرتبہ قرآن کی آیت اور تفسیر سنی، اللہ کے احکام آپ کے سامنے علماء بیان کرتے رہے،
عورتیں بیان کرتی رہیں، آپ نے کتنا اس پہ عمل کیا؟ تو بات یہ ہے کہ دین کا ذہن جب نہیں بنے گا پھر گھروں کے حالات نہیں سدھریں گے۔ پھر آپ کی بچیاں موبائل پہ دیکھ کر کون کون سے ڈیزائن کپڑوں کے نکل رہے ہیں، ہر دن آپ دیکھ لو مرد حضرات کے جو ہے نا، مرد ان کے سال میں کپڑوں کی ڈیزائن اگر 2 ہیں تو عورتوں کے 98 ڈیزائن بازار میں آ گئے، اور روز ہر بے غیرتی بے حیائی والا لباس جس میں عورت کا جسم چھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ قیامت کی نشانیاں، کاسیات عاریات، نمونہ جا کے بازاروں میں دیکھ لو، ہر وہ بے حیائی کا لباس میری مسلمان ماں اور بہن خریدنے کے لیے بازار جا رہی ہے، پردے میں رہنا نہیں چاہتی۔ کئی لوگ میں نے دیکھے ٹی وی پہ آنے والے درس دین کا دے رہی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہے میری مسلمان ماں اور بہن، ٹی وی پہ بیٹھ کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ننگے سر غیر محرم کے سامنے بیٹھنا یہ بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ گھروں میں بھی میرے بھائی، گھروں میں بھی نہیں ہے، اگر آپ باپ ہیں، بھائی ہیں، خامد بیٹے ہیں، اس کے سامنے بھی آپ کو دوپٹہ سر سے اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ چیچا ہے کہ غیر مردوں کے سامنے بسوں میں جا کے دیکھو کھلے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جہنمی لوگوں کی نشانیاں بتاؤں؟ فرمایا میری امت کی وہ عورتیں جہنمی ہیں جو فرمایا سروں کے اوپر بالوں کے جوڑے بناتی ہیں۔ اب جا کے دیکھو راستے میں جاتے ہوئے، حیا ختم ہو چکی ہے، گھروں کے اندر سے نکل چکی۔ جی میرا تو بھائی ہو، بھائی کس کا؟ بھائی اگر ہے آپ کا تو بھائی کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سر عام دوپٹہ اتار کے اس کے سامنے ننگے سر پہ رہے۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، سنیے بات، ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس، اللہ کے محبوب گھر تشریف لائے اور آ کر گھر والی کو سنایا اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خیر یہاں تک بات لکھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہلی بیوی سوال کرتی ہے کہ وہ آنے والا فرشتہ کیسے ہے۔ اللہ کے محبوب نے ان کو حلیہ بیان کیا، آنے کا جو طریقہ کار تھا وہ بیان کیا۔ تو دوسرے دن کی بات ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے محبوب سے آپ میرے پاس آئیں اور میری جھولی کے اندر اپنا سر مبارک رکھیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی گود میں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے سر رکھا، کہنے لگی اگر وہ فرشتہ آئے تو مجھے آپ نے بتانا، کیونکہ وہ فرشتہ صرف نبی کریم علیہ السلام کو نظر آتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے بتایا کہ وہ فرشتہ آ گیا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے محبوب کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، آپ اپنی تبدیلی کرتی رہی، حیت تبدیل، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فرمایا آپ فرشتہ کہاں کھڑا ہے، اب کھڑا ہے، اب کھڑا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سر سے دوپٹہ نکالا، فرمایا اب وہ غائب ہو چکا ہے۔ فرمایا یہ واقعتاً فرشتہ تھا، اگر شیطان ہوتا تو ننگا سر دیکھ کے کبھی بھی یہاں سے نہ جاتا، یہ فرشتہ تھا جس میں حیات تھی، وہ ننگا سر نہیں دیکھ سکا۔ یہ صرف بتایا گیا کہ شیطان کیا کہتا ہے جب عورت بازار میں نکلتی ہے۔ فرمایا وہ عورت بڑی بے حیا اور بے غیرت عورت ہے جو خوشبو لگا کے گلی میں نکلے۔ خوشبو لگانا عورت کے لیے منع کیا گیا، حرام ہے، مگر آج کی میری ماں بہن سوچتی ہے آپ جاؤ مرد اتنی خوشبو استعمال نہیں کرتے، عورتیں زیادہ کرتی ہیں، اپنی من مرضی سے بازاروں میں چلے جاؤ، خوشبو ہی خوشبو۔ شیطان کے بارے میں یہ روایت ہے النساء حبائل الشیطان، اللہ کے محبوب فرماتے عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان عورت کے ذریعے مردوں کو شکار کرتا ہے۔ اور فرمایا میں اپنے پاس سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی امت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرمایا عورت کا فتنہ ہے، اور اس وقت عورت ہی کا فتنہ ہے، اور دنیا کا کافر بھی عورتوں کے ذریعے مسلمانوں کو دبا کر رہا ہے۔ بورڈ دیکھو گلی کوچوں میں لگے، کوئی دنیا کی چیز مسلمان نے بیچنی ہے، عورت کو ضرور اس نے بورڈ پہ چڑھا دینا ہے۔ جو نہیں بھی دیکھنا چاہتا اس موبائل جیسی چیز سے بچا ہوا ہے، وہ بھی راستے میں جاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا ہے، بس اسٹاپ پہ سامنے بورڈ لگے ہوں عورتیں، کوئی صابن کی تصویر ہے، کہیں شیمپو بیچا جا رہا ہے، کہیں مثالیں بیچے جا رہے ہیں، عورت کی تصویر۔
اور زیب و زینت کے ساتھ بنا تھنا کے آج کی میری مسلمان ماں بہن نہیں سمجھ رہی اس بات کو. یہ آزادی چاہتی ہے، باہر نکلنا چاہتی ہے، نتیجتاً ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی. عورت پردے کی چیز ہے. عورت کمانا، مستورات کمانا چھپی ہوئی چیز، یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. اللہ کے محبوب کے صحابی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات کو دیکھا، گھر سے باہر جاتی تھی کس لیے؟ اپنی ضرورت کے لیے، اور یہ چیز پسند نہیں آئی. فاروق اعظم کی غیرت جاگ اٹھی، اللہ کے محبوب یہ باہر نہ جائیں. اللہ پاک کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے پردے کے احکام نازل کر دیے. پردے کے احکام، عمر کی غیرت جاگی اور اللہ نے قرآن بھیجے میرے محبوب گھروں میں رہے. ہاں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جاہلیت کی طرف باہر نہ جاؤ. پردے کے احکام آ گئے. ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات میں آتا ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 11 ازواج تھی نبی کریم علیہ السلام کی گھر والیاں، گھر میں تشریف رکھتی ہیں. اور ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہوئے. اللہ کے محبوب نے فرمایا پردہ کرو. فرمایا اللہ کے محبوب یہ تو نابینا ہے. فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو. یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے نا تم سے مرد آنکھیں بند کرے، عورت کی بھی آنکھیں بند کرنی ہے. اور روایات کے اندر آتا ہے عورت کا پردہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے ہیں، مسجد نبی میں مجلس لگی ہے. سوال ہو گیا، سوال کرتے کرتے عورت کی خوبیوں پر بات چلی. حضرت علی نے سنی اور سیدھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب کی محبوب بیٹی کے گھر گئے، اپنی گھر والی کے پاس گئے. فاطمہ، اللہ کے محبوب نے سوال پوچھا ہے، اس کا جواب چاہیے. اللہ کے محبوب فرماتے عورت کی سب سے اچھی خصلت، چنگی خصلت کون سی ہے، بہتر خصلت کون سی ہے؟ حضرت علی اپنی گھر والی سے پوچھ رہے ہیں. فرمایا سب سے اچھی خصلت عورت کی یہ ہے کہ عورت خود بھی پردہ کرے، مرد اسے نہ دیکھے اور عورت مرد کو نہ دیکھے. یہ سب سے اچھی خصلت ہے. حضرت علی مسجد میں آئے اور اللہ کے محبوب کو سنا. فرمایا علی کدھر سے پوچھا؟ فرمایا آپ کی لخت جگر فاطمہ نے مجھے یہ بتایا. فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ، یہ ہم فاطمہ کی ماننے والی مسلمان عورتیں، یہ عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، جویریہ کی ماننے والی ہیں. آج ان کی زندگی دیکھو، کبھی یہ ہم سے نہیں بازار دو نا، یہ ہم تو وہ کریں گے جو کافروں کا طریقہ ہوگا. کافر عورت ننگی ناچ رہی تو ہم بھی بازاروں میں ننگے نکلیں گے. اور دشمن اس چال میں کامیاب ہو گیا ہے. اس نے ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو تباہ کر دیا ہے. اس لیے ماں باپ تنگ ہیں، علاقے والے تنگ ہیں، گھروں کے اندر ایسی لڑائیاں ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ گھر کے اندر ایسی گفتگو کرو، لوگ کہتے ہیں نا جی مولوی صاحب ایسی نہیں، ہمیں تو وہ گفتگو سناؤ کہ جس گفتگو کے اندر ہمارے نفس نہ دبے، ہم اپنی مرضی کریں. ہمیں وہ دین سمجھاؤ، ہمیں ایسا دین نہ سمجھاؤ. یہ تو دکیانوس دین، نعوذ باللہ جو ہے نا دکیانوسی ہے. وہ پرانے لوگ تھے جو ایسے کرتے تھے. اب تو جدت پسند لوگ آ گئے، روشن خیال آ گئے، جو مرضی ہے کرو. میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنا رہا تھا کہ اللہ کے محبوب کے پاس آئیں. فرمایا اللہ کے محبوب قرآن میں مردوں کے بڑے فضائل ہیں. آپ نے بھی کئی مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنائے عورتوں کے لیے فضائل. تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی ایک بڑی صورت ہے سورت احزاب، اس کی ایک بڑی آیت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ اللہ پاک نے اتار دی. مسلمان عورتوں کے فضائل مردوں کے، اور بتایا کہ مسلمان عورت میں یہ صفتیں ہوں گی 10 صفتیں، مسلمان مرد میں ہوں گی. اللہ نے اعلان کر دیا جو اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر لے میں رب اس کے لیے جنت کو اور مغفرت کا جو ہے اعلان کرتا ہوں. مگر اب وہ پڑھیں، اپنی ماں بہنوں کو پڑھائیں، بچیوں کو پڑھائیں. کوئی عالمہ بچی ہیں تو وہ محلے میں جا کے سورت احزاب کی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اس آیت کا درس دیں. اس کی تفسیر میں علماء نے کیا لکھا ہے اپنی ماں بہنوں کو. الحمدللہ میں یہ دعوت دے رہا ہوں، آپ محلے میں جو بچیاں پڑھی ہیں محلے میں جا کے عورتوں کو اکٹھا کر کے اس کا سورت نور کا درس دیں.
सूरत नूर में क्या कुछ बयान किया, जिसमें उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब में एक पूरा रुको अल्लाह पाक ने उनकी बारात में नाज़िल किया। आप उसको पढ़ाएं ताकि बच्चियों के अंदर दीन आम हदीस खोलें और हदीस में बताएं। नबी करीम अलैहिस्सलाम आए मेराज की शब से, आपने फरमाया या माशरन निसा तसद्दकना, ए मुसलमान औरतों, एक कलमा पढ़ने वाली हो, सदका करो। अल्लाह के महबूब सदका जी करें। फरमाया इसलिए कि मैंने अपनी उम्मत की अक्सरियत जो जहन्नुम में देखी है वो औरतें हैं। अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं औरतें अक्सरियत में जहन्नुम में देखी हैं। अक्सरियत में क्यों, कसरत के साथ क्यों? फरमाया दो इनके अंदर जुर्म हैं, गुनाह हैं। कौन से? फरमाया एक तो ये लान तान बहुत करती हैं और दूसरे नंबर पर अपने खाविद की नाफरमानी करती है। अब घरों में जो लड़ाइयां बनती है ना, मर्द का हाथ चलता है, औरत की जबान चलती है। मर्द ने एक बात कोई बर्दाश्त नहीं है, बस 50 उसको सुना दिया आगे से, कड़वी कसीली। कई घरों में ऐसा है कि दोपहर को खामिद खाना खाने आया, बीवी ने ऐसे कड़वी कसीलियां सुनाई, वो रोटी छोड़ के चला गया। एक आदमी के बारे में बताया जा रहा है, वो कह रहे मेरी शादी हो गई, 8 साल से मैंने बीवी के हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाया, बाहर होटलों में खाता हूं। सोचने की बात है। औरत का काम है मर्द की खिदमत करे, उसके कपड़े धोए। मैं नहीं कहता कि ससुराल की यहाँ सास ससुर बूढ़े उनकी भी खिदमत करो, मगर ना करे औरत तो उस पर जबर नहीं है, मगर खामिद की इत्ताअत करना। फरमाया अगर मैं अल्लाह के बाद किसी को सजदे के लिए हुक्म देता तो औरत से कहता कि मर्द को सजदा कर। अब मसला यहां से खराब हो तो औरत अपना काम करने को तैयार नहीं, मर्द से सारे काम करवा रही है, मर्द से हर रस्म और रिवाज के काम। अब देखो घरों के अंदर औरतें तो भाई बाजार में जाके डेग नहीं लाती ना, टेप रिकॉर्डर तो नहीं लाती ना, मर्दों को मजबूर करती हैं वो लाते हैं। और घरों के अंदर जो है ना 3-3 4-4 दिन शादियों में ढोल बज रहे हैं, गाने हो रहे हैं, रस्में हो रही हैं, आज मेहंदी की रस्म, आज फलां रस्म, आज फलां। ये सारी रस्में खालिसतन हिंदुआना, सिखों की, यहूदियों की रस्में, मुसलमानों का कोई तरीका नहीं है ये। ना अल्लाह के महबूब के सहाबा ऐसे करते थे, न सहाबियात ने किया। उस जमाने में भी लोग शादियां करते थे। एक सहाबी हजरत जुलैबीब रहमत रजी अल्लाह ताला अन्हु, गरीब सहाबी थे, ऐसा जज्बा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप शादी कर लो। फरमाया अल्लाह के रसूल मैं गरीब हूँ, मेरे साथ कौन शादी करेगा? फरमाया मैं तुझे घर का इंतखाब कर देता हूँ, वहां चला जा। अल्लाह के महबूब का पैगाम उन घर वालों तक पहुंचा, वो खुश हो गए। खैर उन्हें पता चला कि अल्लाह के महबूब खुद नहीं इस सहाबी की शादी करना चाहते, हमारी साहबजादी से। घर वालों ने इनकार कर दिया, हम आपको बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते। वो घर से निकला सहाबी, उनके बच्ची ने आवाज़ सुन ली, माँ बाप से कहा कि अल्लाह के महबूब ने जो मेरे लिए रिश्ते का इंतखाब किया है मैं उस पर कुर्बान हूँ। अल्लाह रसूल मेरे लिए जो पसंद करे वो मेरी पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगा। वो सहाबी गरीब था, कमजोर था, पैसा नहीं था। खैर शादी हो गई, शादी हो गई, जल्दी शादी हो गई। अगर शादी में वक्फा होता, जिस तरह हमारे यहाँ मंगनियां करते हैं लोग, मंगेवा शरीफ पता नहीं क्या क्या, अगर कोई वक्फा होता तो फिर वो भी किताब लिखती कि 6-6 साल तक मंगनियां करते थे फिर शादी होती थी। नहीं, वहां मंगनी का तसव्वुर नहीं, वहां निकाह एक चीज थी, बस रिश्ता करो, बात करो, निकाह बस। अब तो लोगों में अल्लाह माफ़ करे, मुझे खुद उस दिन एक आदमी ने फ़ोन करके पूछा कि मौलाना साहब सुना है बड़ी ईद और छोटी ईद के दरमियान में निकाह नहीं होता। अब बताओ जिस कौम को इतना भी नहीं पता, निकाह साल के 12 महीने, हर घड़ी हर लम्हे, रात को 12 बजे करो या दिन को 12 करो, सुबह को करो या शाम को करो, मंगल को कर या बुध को कर, जिस दिन जिस महीने में, अगर मुहर्रम है शादी कर, सफर है शादी कर। अब अल्लाह माफ़ करे मुहर्रम के महीने में लोग शादियाँ नहीं करते,
ہاں جی ایسے ڈرے ہوئے تو ہم پرستی. سفر میں کہتے ترا تیزی کا مہینہ ہے. ترا تیزی یہ پتہ نہیں ترا تیزی کہاں. ہم نے تو اپنے گاؤں کی مار دی ہے ترا تیزی. ہمارے گاؤں میں ترا تیزی نہیں آتی. ادھر پتہ نہیں آپ کیا ترا تیزی شریف. ترا تیزی نہ کسی نے دیکھی. پتہ نہیں کیسی الو قوم ہے. ترا تیزی دیکھی ہے کسی نے دیکھی نہیں. بر ہے تیرا تیزی. کون سی 13 دن بچوں کو باہر نہ نکالو. جنات پکڑ کے میں 13 دن بچوں کو زیادہ گھماتا ہوں رات کو. میں نے کہا دیکھتا ہوں ترا تیزی کیا کر دیا. تم پرستی. پہلے لوگ قبروں پہ جا کے وہ آپلے ہوتے تھے نا وہ گوبر, اس کو جو ہے نا جلا کے میت کی 3 دن سرانے رکھتے تھے. اور یہ ذہن بنایا ہوا تو کچھ جانور آتا ہے اس کا نام لگ ترٹا تھا. میں آپ کو جتنا لگ ترٹے ہوا اپنی جان نہیں سبھال دینا تو سنیے میت کے جا کاٹ کے کھڑنا. اللہ معاف کرے مگر ذہن بنا ہوا تھا. یہ نہیں کرو گے تو ایسے, یہ نہیں کرو گے تو ایسے. یہ وہ قوم تھی کہ اگر کوہ دیوار پہ ٹاں کرے نا تو یہ کہتے ہیں بھائی آج کوئی آنے والا ہے. ان کے دائیں ہاتھ میں خارج ہو کہتے ہیں پیسے آنے والے. میں کہا میرا تو ہاتھ کا سوکھ گیا ہوں مال کے برمان نہ ملے پیسے. عجیب بات ہے مگر ذہن بنا ہوا ہے. ایسے کریں گے تو ایسے ہو گیا, ایسے کریں گے. اب کئی مرتبہ میں نے دیکھا لوگ روٹی کھا رہے ہیں لقمہ نیچے گر کے نا آگ کٹیا میرے در. میں کہا ساڑھے کو لقمے نہیں ٹھہرے الحمدللہ. ہم سے نہیں گرتے, تمہارا ذہن بنا ہوا غلط. جب غلط ذہن بنے گا تو ایسے تم پرستی آدمی کرے گا. ایسے نہیں ہوگا, ایسے کر لے. ایک آدمی کہنے لگا ہمارے گھر میں منگل کے دن اگر کوئی سفر پہ جائے تو گھر والے کپڑے نہیں دھوتے. میں نے پوچھا جی کیوں؟ وہ جی گھر والوں کا ذہن ہے منگل کے دن اگر مسافر سفر پہ جائے جو کپڑا دھوئے گا مسافر واپس آ جائے گا. مسافر واپس آ جائے گا. اب یہ ذہن ہے بس اس پہ پختہ ہیں لوگ اور بنایا ہوا اس کو ذہن کو. ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا اور پھر ویسے ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا جیسے اللہ پہ گمان رکھو کہ فیصلہ ویسے ہوگا. ہمارا گمان اچھا ہونا چاہیے تو ہم پرستیوں سے رسموں سے نکلیں. ایسے نہیں کریں گے تو فلاں کیا کہے گا بھائی فلاں تو پھر بھی خوش نہیں ہوگا. آج ہمارے قاری صاحب جو ہے نا یہاں 4-5 بھینسیں کاٹ کے پورے فارملی کو کھلا دے پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ فارملی والے آ کے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے اچھا کیا. پھر بھی کھانے کے بعد ہم قاری صاحب کو لون چون کاٹ سٹے یا نہیں, کوئی مزہ نہیں آیا, چاول پھیکے آیا. ہاں کھانے کے بعد اب عورتیں کھا بھی جائیں گی نال تھیلیاں بھی, آج کل زنانیاں جو بنی تھیلیاں بھی پاک کے نانیاں تھیلیاں بھی بھر کے لے جائیں گی. سمجھ میں آئی نے نال پچھلے نے بھی غم کرنے. اب لوگ ڈر کے مارے دعوتیں نہیں کرتے. کیوں؟ ایک آدمی کہنے لگا جی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو میں نے محدود ایک گھر میں نہیں پھر آیا کہ بھائی ایک گھر کا افراد آؤ اور روٹی کھا کے جاؤ. تو کہتا ہے مجھے پتا تھا 500 گھر ہیں تو چلو ایک آدمی آئے گا تو 500 آدمی کا بندوبست کر دیا, 600 کا کر دیا. کہتا ہے 4 بھائی ہیں ایک پہ رہا آنا روٹی کھا کے میرا تو دنیا آنا میں نمبر لائی تو آئی. اس نہ کباڑا کر دیتا نہیں, روٹی مک گئی سڑنا مک گیا. انہوں نے بھی پھر صحیح سمجھا آنا ایسا ویکا کہ عوام تا 3 4 کی کرنے آنے میں آنا کو مارے آکا کچا پانی پر تو سویچ تاکہ صحیح راج کے چوریوں کٹ کے کھاوے عوام نہیں سوچتے. اور گناہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جو آدمی بغیر دعوت کے کسی آدمی کے گھر میں روٹی کھانے گیا, دعوت ایک کی تھی 4 اور بھی ساتھ میں چلے گئے, بارات میں ایک کو بلایا 10 اور بھی چلے گئے, فرمایا بغیر دعوت کے جو کسی کے گھر میں کھانا کھانے گیا وہ چور بن کے گیا اور ڈاکو بن کے نکلا. اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں چور بن کے کیسے گیا؟ چور بن کے ایسے گیا کہ چور چھپ کے جاتا ہے, چور چھپ کے کار وڑنا. تو ڈاکو بن کے کیسے نکلا کہ ڈاکو مارا ڈاکا روٹی ٹھیٹ پر رکھے تھا اور نکل کے آنا بنا ڈاکا مار کے پر آئے کار. جی نہیں سوچتے لوگ, اگلے کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے. کئی جگہ لوگوں کی جو ہے نا ایسے محفلیں خراب ہوئی ہیں, کھانے میں کمی آ گئی, ہم نے نہیں سوچا. تو صحابیات کے اندر کیا تھا کہ رسموں سے بچ کے شادی. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی, کسی کو نہیں ہے کہ بھئی علاقے والے کو بلاؤ. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی, فجر کی نماز میں. صحیح بخاری شریف میں یہاں ان کے زعفران لگی ہوئی تھی, خوشبو زعفران. نبی کریم علیہ السلام کی نظر پڑی, فرمایا عبد الرحمن شادی کر لی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول شادی کر لی. فرمایا ولیمہ کرنا چاہے ایک بکری کاٹ کے کسی کو کھلاؤ. اب بتاؤ اللہ کے محبوب کو شادی کا علم نہیں ہوا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو شادی میں انہوں نے نہیں بلایا. اللہ کے محبوب تو نہیں ناراض ہوئے. اب یہاں کہتے ہیں کہ اگر فلاں کو نہیں بلائیں گے تو ناراض ہو جائے گا, فلاں کو نہیں بلائیں گے. بابا جتنی گنجائش جیب دیتا ہے اتنی دعوت کرو, اس سے زائد نہ کرو, ورنہ قرضے تم اٹھاؤ گے
بعد میں دروازے لوگ آئیں گے توڑیں گے، بےعزتی وکری ہوگی۔ کئی مرتبہ ایک ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی نے قرضہ لیا ہوا تھا کسی موقع پر اور وہ دے نہیں رہا تھا، اگلا آدمی ہماری آنکھوں کے سامنے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نکلے نہیں، اگلے نے دروازے کو دھکا دے کے توڑ کے اندر گئے اور پرائی آدمی کے بیوی کے سامنے، بچیوں کے سامنے اس کی 1.5 لاکھ روپے کی گائے پکڑ کے باہر لے کے نکل گئے۔ یہ کتنی بڑی بے عزتی ہے۔ اس لیے فرمایا قرضے سے بچو، فضول کاموں میں نہ لگو، جتنی گنجائش ہے اتنا کرو۔ تو صحابی کی شادی ہو گئی اور ابھی چند دن شادی کو ہوئے، بیوی بھی نئی نویلی دلہن، اور میدان جہاد میں آواز لگی اور وہ چلا گیا۔ اب بتاؤ اس ٹائم اگر کسی آدمی کی شادی ہو رہی ہو اور شادی کے 2-3 دن اس کو تبلیغی جماعت میں فارملی سے تاجک چلے جا یا حیدرہ چلو جاتی، نہیں ماں بچا سو، میرا تو نو ہویا ہویا، ماں نہیں جی میں نہیں جاتا، ہاں جی ابھی تو چند دن شادی کو ہوئے، نہیں جائے گا۔ مگر وہ صحابی رسول آخرت بنانے والے تھے، جوان بیوی، چند دن شادی کے ہوئے، نکل پڑا میدان جہاد میں اور پھر 7 کافروں کو قتل کر کے خود بھی شہید ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی جب میت دیکھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فرمایا واہ جلیبیب قربانی دے گیا، بیوی کا خیال نہیں، گھر کا خیال نہیں، اللہ کا دین سر عام، اللہ کا دین عام ہو جائے، کلمت اللہ الہ، کلمت اللہ کے لیے قربانی دے گیا، میدان جہاد میں قربان ہو گیا۔ لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کی بیوی اتنی سخی تھی، اللہ نے اس کو اتنا مال دیا خاوند کی قربانی کی وجہ سے، ایسی قربانیاں عورتوں نے دی۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا تھا، بس آخری بات اور بات ختم کرتا ہوں۔ میری مائیں، میں نے جتنی گفتگو میں کر چکا ہوں اس پہ اگر عمل کر لیا جائے تو بس ہمارے گھروں کے حالات درست ہو سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں سکون آ سکتا ہے۔ باقی سننے کو تو آپ ساری رات سنتے رہیں، سننے سے فائدہ تب ہوگا جب آپ ایک ایک بات کو نوٹ کر کے اس پہ عملی زندگی بنائیں۔ اس لیے میں ہر محفل میں ماؤں بہنوں سے اور بھائیوں سے کہتا ہوں، یہ عزم کر کے اٹھا کرو، توبہ کر کے کہ آج کے بعد جہاں غمی خوشی میں رسم و رواج ہوں گے، اللہ رسول کی نافرمانی ہوگی، ہم مر جائیں گے اس گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے، ہم مر جائیں گے ان کے غمی خوشی میں شریک نہیں ہوں گے جہاں اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، شریعت کے خلاف کام کیے جا رہے ہیں، ورنہ ان کے گناہوں میں ہم شریک ہو کے قیامت کے روز ہم بھی مجرموں کی صف میں ہوں گے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ میدان جہاد میں نکلی، زخم لگے، بازو کٹ گیا، اور ایک وقت آیا کہ ان کے بیٹے کو ایک بہت بڑے قذاب اور مدعی نبوت مسلمہ قذاب نے پکڑا، ان کے کان کاٹے، آنکھیں نکالی، ناک کاٹا۔ اس حال میں بیٹے کی لاش ان کے سامنے آئی، ماں سے کہا گیا تیرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا، فرمایا میں نے بیٹے کو دودھ ہی اس دن کے لیے پلایا تھا۔ خود اپنی قربانی ان کی بے مثال ہے، جسم پہ زخم، کوئی غزوہ، کوئی ایسا جنگ نہیں ہے اس کے اندر وہ شریک نہ ہوئی ہو، اور قربانی اتنی بڑی کہ خامد بھی شہید، بیٹے بھی شہید، خود بھی جو نا بازو کٹ گیا۔ احد کے میدان میں اتنی بڑی قربانی کہ اللہ کے محبوب کے سامنے ام عمارہ زنانی عورتوں کے ڈھال بن گئی ہے۔ ابن کمیہ ایک کافر آیا، تلوار ماری تھی، ماں ہی لے گئی، سرج تلوار لگی، پتر سامنے شہید ہو گئے، اور پھر بھی شیر بن کے میدان کافرانہ مقابلہ پہ کرنی ہے، کئی کافر مار چھوڑے۔ جس وقت اللہ نے محبوب ویکا ام عمارہ اتنی بڑی قربانی، پترہ سمیت، بیٹیوں بچوں سمیت، خامد سمیت، اللہ کے محبوب نے فرمایا حکم کرو ام عمارہ کیا چاہتی ہو؟ فرمایا اللہ کے محبوب دنیا نہیں چاہتی، بس چاہتی ہوں قیامت کے روز آپ کے قدموں سے اٹھائی جاؤں۔ اللہ کے محبوب جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ کے محبوب نے بھی دعا کی اللہ ام عمارہ کو قیامت میں میرا ساتھ نصیب فرما۔ بس یہی اللہ کے محبوب چاہت ہے، آرزو ہے، دنیا نہیں چاہیے۔ آج کی میری مسلمان ماں بہن کو دنیا چاہیے۔ یہ خامد سے راضی ہے تب جب تک کہ وہ دنیا لا رہا ہے، بھائی سے راضی ہے جب تک کہ دنیا اکٹھی ہو رہی ہے۔ دنیا میں نیم سام ہو، چھوٹا موٹا کو گڑبڑ ہو، پھر لڑائی لگے گی۔ آج کی عورت نہیں چاہتی میرا خامد دیندار بنے، بچہ بنے، بیٹا بنے، میرا بھائی دیندار بنے، میری قبر آخرت اچھی بن جائے، خیر ہے روکی سوکی کھا کے گزارا کریں گے۔ تو اس لیے میری اپنی ماؤں بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنی زندگی کو عملی بنائیں۔ بھائیوں سے بھی گزارش ہوگی آپ بھی اپنی زندگی کو عملی زندگی بنائیں، ان چیزوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمارے آنے کا آپ کے پاس مقصد ہے، آپ کو پیغام جو دے رہے ہیں یہی پیغام ہے کہ اللہ رسول کی باتوں کو مان کر زندگی گزارے، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کا اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔